السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی داعیانہ زندگی، یعنی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کیسے دعوت و تبلیغ کی اور دلی کو ایک ایسا شہر بنایا کہ وہاں پر بہت سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر توبہ کی، اور ایسے لوگ جو ہمیشہ فسق و فجور میں مبتلا رہتے تھے وہ آپ کے ہاتھوں پر توبہ کر کے ایک اسلامی زندگی گزارتے ہوئے نظر آئے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے دلی کا نقشہ بدل دیا تھا، عوام تو عوام، خواص تک، یہاں تک کہ جو شاہی پریوار کے لوگ تھے وہ تک آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے فیوز و برکات حاصل کرتے تھے۔ آپ نے ایک ایسا انقلاب پیدا کیا تھا جس کی نظیر آج تک نہیں ملتی۔ حضرات محترم، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے اپنی داعیانہ زندگی گزاری اور دلی میں کیسے دعوت و تبلیغ کی، ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو معروف یعنی نیکی کا حکم دے اور گناہ سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیتوں کے ذریعے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اور اپنے کپڑے کو پاک رکھیں اور بتوں سے آپ دور رہیے اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کریں اور اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ حضرات محترم، ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دعوت کا فریضہ خود بھی انجام دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی دعوتی امور انجام دینے کے لیے بھیجتے رہے، اور بعد میں بھی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دعوت کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، جسے آج بھی وارثین انبیاء اور عارفین باللہ رحمۃ اللہ علیہم بیت و خلافت کے ذریعے آگے اس کام کو بڑھا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسے ہی قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرات محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داعی کون ہوگا، یعنی دعوت و تبلیغ کرنے والا حقیقت میں کون ہوگا، اور ایک داعی کے لیے کن کن چیزوں سے متصف ہونا، کن کن چیزوں کے ساتھ، یعنی کیسی کوالٹیز کا ہونا، اس کے لیے ایک پریچر کے لیے کن کوالٹیز کا ہونا، اس کے لیے اس کے اندر کن کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے، تو اس سلسلے میں قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک داعی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلا کیا، کہ وہ عالم ربانی ہو۔ دعوت و تبلیغ اگر آپ کو کرنا ہے، آپ کو اللہ کے پیغام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے، تو آپ کو سب سے پہلا جو بننا ہے وہ ہے عالم، یعنی پہلے آپ کو عالم ربانی بننا پڑے گا۔ پہلا جو ہے وہ عالم ربانی ہو، سیرت نبوی کا ہر پہلو اس کی نگاہوں کے سامنے ہو، اور ساتھ ہی وہ یہ طے کرنے پر بھی قادر ہو کہ کب اسے خاموش تبلیغ کرنی ہے، کب اعلانیہ دعوت کا طریقہ اختیار کرنا ہے، کب صلح و مصالحت سے کام لینا ہے۔ اسی طرح دوسرا کیا ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے اجازت حاصل ہو، یعنی اسے کسی اللہ والوں کی جانب سے اجازت و خلافت ملی ہوئی ہو، نیز اس کا سلسلہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل بھی ہو۔ تیسرا، ایک داعی کے لیے کن چیزوں کی، یعنی وہ کون کون سی چیزیں جو ایک داعی کے لیے ضروری ہے، ان میں تیسرا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ دعوت کے لیے نکلے تو قوم کے انذار، یعنی وہ قوم کو جہاں بھی جائے وہاں پر قوم میں انذار کرے، لوگوں کو ڈرائے اللہ کے عذاب سے، یعنی اسے اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور یہ ڈر سنانا چاہے کہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر، گھر سے باہر ہو یا گھر کے اندر، کسی متعین جگہ پر دعوتی مرکز قائم کر کے ہو یا لوگوں کے مابین جا کر قوم کو ڈرانے کے ساتھ خوشخبری بھی سنانے والا ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سنانے والے اور خوشخبری سنانے والے دونوں ہی تھے۔ حضرات
محترم اسی طرح چوتھی جو کوالٹی اس کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ خود بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنے اور اس کی حمد و ثنا بجا لانے والا ہو، اور تائب کو بھی اللہ کی بڑائی اور اس کی حمد بجا لانے کی ترغیب و تلقین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اسی طرح اس کے آگے ایک اور جو ہے یعنی پانچویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا محاسبہ کرنے والا ہو کہ کہیں اس کا ظاہر و باطن کسی نجاست سے آلودہ تو نہیں ہو گیا، جیسے بد اخلاقی، حسد، کینہ، بغض، عداوت، تکبر وغیرہ۔ اسی طرح چھٹواں یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی نفس پرستی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہو، خصوصاً مملکت و اقتدار کی پرستش سے یقینی طور پر وہ دور ہو۔ اسی طرح ساتواں یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی پر کوئی احسان کرے تو اس کی نیت یہ ہرگز نہ ہو کہ اس کا بدلہ ملے گا، بلکہ جب بھی کوئی کام کرے تو وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اسی طرح آٹھواں جو ہے وہ یہ کہ اگر دعوت و تبلیغ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اپنے رب کی رضا کے لیے ہمیشہ اس پر صبر کرے۔ حضرات محترم یہ 8 چیزیں بتائی گئی ہیں جو ایک دائی کے لیے، ایک مبلغ کے لیے اندر ان 8 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ ایسے اللہ کے بارے میں بتائیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، لیکن مکمل طور پر اس راستے میں اگر آپ کو نکلنا ہے تو اتنی چیزوں کا ہونا آپ کے اندر ضروری ہے۔ حضرات محترم اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعوت کے راستے میں تکلیفیں اور پریشانی آنی یقینی ہے، اس لیے ان سے محفوظ رہنے کے لیے صبر کو ڈھال بنائے، ورنہ ہلاکت کا خوف اور اندیشہ بھی ہے۔ حضرات محترم ان تمام کے تمام کوالٹیز کو سامنے رکھے اور حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی داعیانہ زندگی کو دیکھیں کہ وہ کیسے تبلیغ کرتے تھے، کیسے دعوت اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ آپ کی شخصیت اور ان صفات کا مرقع آپ کو نظر آئے گی ان کے اندر کہ یہ تمام کے تمام صفات، تمام کی تمام کوالٹیز اور چیزیں ان کے اندر موجود تھی۔ جیسے پہلا یہ کہ محبوب الہی بھی عالم ربانی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کے ساتھ دعوت میں حکمت عملی سے کام لینا بھی جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دعوت کا عظیم کارنامہ انجام دیا اور بڑے پیمانے پر قوم کو دین کی رغبت دلائی۔ اسی طرح دوسری جو چیز ذکر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ محبوب الہی کو 669 ہجری میں شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت ملی، اور 670 ہجری میں یا اس کے بعد شیخ کا مسلح، عصا، تسبیح، خرقہ و نالین شیخ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ملی۔ اس کے بعد آپ نے دعوت و تبلیغ کا مرکز غیاث پور دلی، جو کہ بستی نظام الدین کے نام سے بھی مشہور ہے، اس کو بنایا، مگر اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے۔ ہوا یوں کہ آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ یا اللہ میں شہر دلی سے کہیں دور چلا جاؤں، لیکن اپنی مرضی سے نہیں جانا چاہتا بلکہ تو جہاں چاہے گا وہاں جانا چاہتا ہوں۔ اسی وقت غیب سے یہ آواز آئی غیاث پور، اس گاؤں میں پہنچے اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ اسی درمیان آپ کے پاس لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، لوگ آتے اور آپ کے معاملات و اخلاق دیکھ کر کافی متاثر ہوتے، یہاں تک کہ آپ کی شہرت قرب و جوار میں پھیلتی چلی گئی۔ پھر جب سلطان معز الدین نے جمنا کنارے کیلوکری میں اپنا محل بنوایا اور اس کی وجہ سے وہاں پر عیاری، مکاری، فحاشی اور فسق و فجور کا بازار گرم ہوا تو محبوب الہی اس قدر سخت ذہنی اور روحانی کرب میں مبتلا ہوئے کہ غیاث پور چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن ایک دن عصر کی نماز کے بعد بیٹھے تھے کہ ایک دبلا پتلا جوان آیا اور آتے ہی حضرت نظام الدین اولیاء سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، دن تم چاند بنے تھے تو کیا یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن تمہاری طرف انگلیاں بھی اٹھیں گی؟ اب جب کہ یعنی چاند تو بن چکے اور اب جب کہ تمہاری زلفوں نے ایک عالم کو اسیر بنا لیا تو گوشے میں جا کر بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ گویا یہ اللہ کی جانب سے دعوت و تبلیغ کے لیے واضح حکم تھا کہ اس کے بعد آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے اس وسیع اور عریض عمارت کو منتخب کیا جسے ایک عقیدت مند ضیاء الدین وکیل نے بنوایا تھا، اور یوں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے لگے۔ حضرات محترم اسی طرح تیسری جو چیز تھی وہ یہ کہ آپ کی دعوت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مجلسی گفتگو میں
انذار اور ابشار یعنی اللہ کے عذاب سے ڈراتے بھی تھے اور اللہ کی رحمتوں کی خوشخبری بھی سناتے تھے۔ اور جو شخص بھی اللہ کے خوف یا شوق سے تائب ہوتا اور آپ سے بیعت کی درخواست کرتا تو آپ اسے بیعت کر لیتے۔ اس طرح آپ نے کسی ریاضت و مجاہدہ کے بغیر سب کے لیے بیعت کا دروازہ کھول دیا۔ اس تعلق سے خود فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ بیعت کرنے سے کچھ نہ کچھ اصلاح ضرور ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح آپ کی اس بیعت اور اس کے اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے نثار احمد فاروقی لکھتے ہیں کہ گنہگار لوگ ان کے سامنے اپنے گناہوں کا اقبال کرتے اور ان سے توبہ کرتے اور وہ ان کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیتے۔ خواص، عوام، مالدار، مفلس، امیر، فقیر، عالم، جاہل، شریف، رذیل، شہری، دہقانی، غازی، مجاہد، آزاد، غلام، ان سب سے توبہ کراتے اور ان کو تاقیہ یعنی ارادت کی ٹوپی اور مسواک صفائی کے لیے دیتے۔ یہ لوگ خود کو شیخ کے مریدوں میں شمار کرتے تھے اور ان کاموں سے پرہیز کرنے لگے تھے جو کرنے کے لائق نہیں تھے۔ اگر شیخ کی خانقاہ میں حاضر ہونے والوں میں کسی سے کوئی لغزش ہو جاتی تو اس کو نئے سرے سے بیعت ہونا پڑتا، یعنی شیخ اس سے گناہ کا اقرار اور توبہ کراتے اور شیخ سے دوبارہ تائب و مرید ہونے کی شرم لوگوں کو بہت سے گناہوں سے ظاہر اور مخفی پوشیدہ طور پر باز رکھتی۔ حضرات محترم، اسی طرح چوتھی جو چیز تھی حضرت نظام الدین اولیاء کے اندر وہ یہ کہ بیعت کرنے کے بعد آپ مریدین کو اعمال صالحہ کا حکم فرماتے اور برے اعمال سے آپ منع فرماتے۔ آپ کے مریدین فرائض و واجبات کے علاوہ کثرت سے نمازیں پڑھتے، ایام بیعت کے روزے بھی رکھتے اور دینی اور فکری ماحول اس قدر خوشگوار ہو گیا تھا کہ آپ کے مریدین گناہ کبیرہ کو کفر کی منزل میں سمجھنے لگے تھے۔ اسی طرح پانچویں جو چیز حضرت نظام الدین اولیاء کے اندر تھی وہ یہ کہ جو لوگ تائب ہوتے انہیں آپ جو ہے خوشخبری سناتے اور فرماتے کہ تائب متقی کے برابر ہے، کیونکہ متقی وہ ہوتا ہے جس نے ساری عمر کبھی شراب نہ پی ہو اور اس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، اور تائب وہ ہوتا ہے جس نے گناہ کیا اور توبہ کر لی اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ تائب اس حدیث کے مطابق برابر ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح چھٹویں جو چیز حضرت نظام الدین اولیاء کے اندر جو کوالٹی تھی، جو صفت تھی، وہ یہ کہ آپ ہمیشہ اپنا اور مریدین کا محاسبہ کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے مریدین کو دوبارہ نئے طور سے بیعت ہونا پڑتا تھا۔ مال جمع کرنا آپ کو قطعی پسند نہ تھا، یہاں تک کہ اپنے پاس ایک بھی تنکا بھی بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ ایک بار آدھا درہم بچ گیا تھا، رات کو آپ پر حالت شغل میں عروجی کیفیت طاری ہوئی، مگر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جب آپ اوپر اٹھتے ہیں تو کوئی دامن پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ آپ نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس آدھے درہم کا اثر ہے، فوراً اسے اپنے پاس سے دور کر دیا۔ حضرات محترم، اسی طرح ساتویں جو صفت حضرت نظام الدین اولیاء کے اندر تھی وہ یہ کہ محبوب الہی ہمیشہ خود کو مملکت و اقتدار سے، بادشاہت یا بادشاہی جو لوگ ہیں ان سے بہت دور رکھتے تھے، یہاں تک کہ علاء الدین خلجی کے بیٹے خضر خان اور شادی خان کو آپ نے بڑی منت و سماجت کے بعد بیعت کیا، جبکہ آپ کی بیعت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا تھا۔ بیعت کرنے کے بعد بھی آپ نے کبھی سلطان سے ملاقات نہ کی، اسی طرح بکثرت عمراء و سلاطین کی کوششوں کے بعد بھی آپ کبھی ان کے درباروں میں تشریف نہ لے گئے۔ حضرات محترم، اسی طرح آٹھواں جو معاملہ تھا نظام الدین کے اندر یہ تھا کہ آپ جب بھی کسی پر احسان کرتے تو بدلے کی خواہش جو ہے بالکل نہ رہتی ہے اور قدرت بھر ہر انسان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ ایک طالب علم آپ کی خانقاہ میں آیا، لیکن رخصتی کے وقت پیسہ نہ ہونے کی بنیاد پر خانقاہ میں بندھا ہوا بیل ہی اس کے سپرد کروا دیا۔ حضرات محترم، اسی طرح نویں جو کوالٹی آپ کے اندر تھی وہ یہ کہ آپ صبر و شکر کے سراپا پیکر تھے، جس کا اظہار بچپن ہی سے
سے ہونے لگا تھا۔ جب آپ پڑھ کر واپس آتے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو والدہ ماجدہ کہتی تھی کہ آج ہم اللہ کے یہاں مہمان ہیں۔ یہ بات آپ کو بڑی اچھی اور بھلی لگتی، چنانچہ جب مسلسل کھانے کو ملتا تھا تو یہ سوچتے کہ اب وہ دن کب آئے گا کہ جب ہم پھر سے اللہ کے مہمان ہوں گے۔ اس طرح کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جاتی، اس پر خندہ دلی کے ساتھ صبر کرتے اور کسی سے اپنی پریشانی کا ذکر بھی کرنا پسند نہ فرماتے تھے۔ اس زمانے میں یعنی اس زمانے میں نہ جانے کتنے بادشاہ بدخواہ ہوئے اور کتنوں نے آپ کو پریشان کیا، مگر آپ ہر ایک کا جواب صبر و شکر سے دیتے اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو آگے بڑھانے میں ہمیشہ مصروف رہتے۔ اس تعلق سے خود سلطان جی کا کہنا تھا کہ اپنا حال کسی سے صراحت تو کیا اشارے میں بیان نہیں کرنا چاہیے، اپنا جو حال ہے وہ کسی سے بھی صراحت کے ساتھ تو کیا ہی اشارے میں بھی کبھی نہیں بیان کرنا چاہیے کہ یہ بھی درخواست ہے۔ اسی طرح کسی کی چیز یا سامان کی اس کے سامنے تعریف کرنا نہیں چاہیے کہ یہ بھی خواہش ہے کہ اور اگر تعریف سن کر وہ شخص اپنی چیز بطور ہدیہ پیش کرے تو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ کسی ایسے شخص سے بھی اپنا حال بیان نہ کرے جس کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ وہ امداد کے لیے کسی کو آمادہ کرے گا یا کہیں سفارش کرے گا، یہ بھی صحیح ہے۔ حضرات محترم مزید فرماتے ہیں کہ درویش کو جو اللہ کے راستے میں چلنے والا ہے، سالک کو درویش کو یہ لازم ہے کہ خطرات قلب کی نگہداشت کرے۔ مثلا دل میں یہ خیال نہ گزرے کہ فلاں شخص آئے گا تو میرے لیے یہ چیز لائے گا، اس اندیشے کو دل سے بار بار دور کرے، اور اگر وہ شخص کچھ لے کر آئے تو قبول نہ کرے، پھر کبھی خطرہ نہ گزرے گا۔ جب یہ مقام حاصل ہو جائے تو اب جو کچھ آئے گا من جانب اللہ آئے گا اور تسلیم و توکل کا مرتبہ حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور سچا اور مخلص دائی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔